بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ ڈیجیٹل میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا اور تشریف لائے۔ آج آپ کے سامنے پیش ہونے کا مقصد گلگت بلتستان کی حکومت کو 1.5 سال مکمل ہوئے اور الحمدللہ تمام محکموں کے اندر بالخصوص ہیلتھ، ایجوکیشن اور ٹورزم، ان میں جو ریفارمز، بہتری اور ان کے اندر جس طرح سے بجٹ کے اندر ہم نے اضافہ کیا اور دوائیوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے نارمل کانٹریکٹر سے کانٹریکٹ کروایا جاتا تھا اور وہ تیسرے چوتھے درجے کی دوائیاں گلگت بلتستان کے لوگوں کو کھلائی جاتی تھیں، تو اس دفعہ ہم نے ڈائریکٹ مینوفیکچرر سے کانٹیکٹ کروایا اور پھر جو ڈیفیشنسیز تھیں ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر، ڈاکٹروں کی، پیرامیڈیکل سٹاف کی، تو اس کو بھی پر کرنے کی گورنمنٹ نے بھرپور کوشش کی ہے اور انسینٹیوائز کیا ڈاکٹروں کو، بہت زیادہ ان کو سیلریز پیکیجز دے کے۔ جو فار فلنگ ایریاز ہیں بلتستان میں، دیامر میں، جہاں پہ نارمل اپنی سیلریز پہ ڈاکٹرز نہیں جایا کرتے تھے، تو اس طرف بھی ہم نے ان کو انسینٹیوز مزید دے کے بھجوایا ہے۔ اسی طرح ایجوکیشن کے اندر جو ڈیفیشنسیز تھیں، پھر اس دفعہ گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب نے، چیف سیکرٹری نے، سیکرٹری ایجوکیشن اور اسپیشلی منسٹر ایجوکیشن نے جو پرائمری سیکشن تک کا جو اسٹوڈنٹ ہے ان کے لیے فوڈ پرووائڈ کرنے کا جو پروگرام لانچ کیا ہوا ہے، وہ بہت زیادہ وہاں پہ پاپولر بھی ہوا ہے۔ اور اس طرح کئی محکموں کے اندر ہمارے ریفارمز الحمدللہ آئے ہیں۔ 1-2 دن پہلے اپوزیشن لیڈر کو اور سابقہ چیف منسٹر، موجودہ صدر PMLN، ان کے کچھ پریس کانفرنسز دیکھنے کو اور سننے کو ملے۔ ان دونوں کی باڈی لینگویج اور بیانیہ ایک دیکھ کے بڑی حیرت بھی ہوئی کہ پنجاب گورنمنٹ PTI نے دوبارہ اپنا جو حق ہے وہ جب لے لیا، تو اس کے بعد ان کے پریس کانفرنس سن کے ان کے درد کو میں نے بہت محسوس کیا۔ اتنا ایک درد میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی سیاسی آدمی کے پاس، کہ وہ مطلب آپے سے باہر ہو کے انتہائی غصے کی حالت میں انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ اور ایسی پریس کانفرنس یا ایسی پریس ٹاک ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ یونین کونسل کا کوئی امیدوار شاید نہ کرے۔ بڑا مجھے حیرت بھی ہوئی، اور جھوٹ کا جو پلندہ انہوں نے جو حملے کیے عدلیہ کے اوپر، جو ایپیکس کورٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا ایون نام لے کے انہوں نے جو الفاظ کا جو ان کا جو چناؤ تھا، وہ ایک سیاسی آدمی کا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ ایک سابقہ چیف منسٹر رہا ہے، ایک رسپانسیبل پوزیشن کے اوپر اس نے منصب پہ رہا تھا، اور ایک جو ہیں وہ موجودہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حق اور باطل کی جنگ جاری تو رہتی ہے، لیکن اس کی پھر ایک حقیقت بھی ہے کہ حق نے پھر فتح حاصل کرنا ہوتا ہے، باطل کی موت ہوتی ہے۔ اور کہا گیا تھا کہ جی عوامی مینڈیٹ لے کے نہیں آیا تھا، تو پھر جو الیکشن ہوا تھا وہ عوامی مینڈیٹ کے تحت ہی PTI کی پنجاب میں، وفاق میں، KPK میں، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان میں یہ عوامی مینڈیٹ تھا اور ہے۔ اب جب ان کا حمزہ شہباز
عدلیہ کے ہی حکم کے اوپر وہ کچھ دنوں کے لیے جب چیف منسٹر بنا تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ وہ پھر کس عوامی مینڈیٹ سے آیا تھا؟ اچھا، جو منحرف ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اراکین، ان کے اوپر ری الیکشن کروانا ایک قانونی طریقہ کار تھا جو ہو گیا، اس پہ پی ٹی آئی کو عوام نے مینڈیٹ دوبارہ سے دیا، اور پھر آپ امیجن کریں کہ یہ اتنے بڑے چور ڈاکو لٹیرے ہیں، کھلا مینڈیٹ پی ٹی آئی کے پاس، اور پھر ان کا جو ڈپٹی اسپیکر کا جو رولنگ تھی، اور ایک طرف آپ کا کھلا مینڈیٹ ہے، آپ کی سیٹیں زیادہ ہیں، دوسری طرف سیٹیں کم ہیں، اور چیف منسٹر وہ جہاں پہ سیٹیں کم ہیں وہ بنتا ہے، تو مینڈیٹ کا چوری ہونا اس کو کہتے ہیں۔ اس کو نہیں کہتے کہ جن کے پاس زیادہ سیٹیں ہیں تو وہ پھر اسی ایپیکس کورٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جو بھی طریقہ کار تھا وہ اپنایا، اور ہماری حکومت نہیں رہی۔ تو اس وقت اس عدلیہ کے حق میں جو نعرے لگائے گئے، آج اسی نیچر کا ایک کیس جب اسی عدلیہ نے سنا تو پھر تکلیف اس حد تک ہوئی کہ وہ الفاظ میں تو انسان بیان نہیں کر سکتا ہے کہ اداروں کو اس حد تک ٹارگٹ کیا، اور پھر کہا گیا کہ جی عمران خان کو عدلیہ سے لے کے جو ہمارے ادارے ہیں وہ ادارے اس کو پوچھتے نہیں ہیں، جبکہ ان کے اوپر کوئی چیز ہو تو بہت جلد پوچھتے ہیں۔ تو میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے کردار، جب آپ کا کردار صحیح سلامت رہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے نہیں پوچھ سکتی ہے۔ جب آپ کا کردار ہی نہ ہو پولیٹکس کے اندر، جب آپ کیریکٹر لوز کر جائیں تو پھر یقیناً یہ ادارے بھی پوچھیں گے، یہ لوگ بھی پوچھیں گے۔ وہ ویڈیوز آج بھی سلامت ہیں کہ نواز شریف جب کنوکٹ ہوئے، مجھے کیوں نکالا کا نیریٹو لے کے جب وہ جگہ جگہ جا کے، اور ایون باہر سے اس نے ویڈیو کانفرنسز میں جنرل باجوہ صاحب کا نام لے کے، پھر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے انہوں نے جو تعریفیں کی ہیں وہ تو دنیا کو پتہ ہے۔ تو الحمدللہ عمران خان صاحب نے آج تک کسی ادارے کو کمزور کرنے کی پولیٹکس نہیں کی ہے۔ یہ 26 سالہ ان کا سٹرگل ان کو یہاں تک لے کے آیا ہے، اور اس سٹرگل کے ہی بدولت آج پاکستان کی پوری عوام الحمدللہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح کھڑی ہے، جس طرح ان کے ایک ٹویٹ کے اوپر پورے ملک میں عوام اس طرح باہر نکلتی ہے۔ لیڈر لیس لوگ ہمارے اس وقت سڑکوں پہ آتے ہیں اگر خان صاحب کو کال دیں، تو یہ آپ کے کیریکٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر گلگت بلتستان میں جو ریفارمز ہماری آئیں، اس حوالے سے بجائے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جنہوں نے 5 سال کا اپنا ایک دور وہاں پہ گزارا ہے، نجی محفل میں بیٹھ کے وہ بڑی تعریف کرتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے، تو ان کے پاس جب کوئی نیریٹو نہیں ملتا ہے، بیانیہ ان کا جب ختم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کبھی عدلیہ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، کبھی یہ کسی ایک ادارے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، کبھی دوسرے ادارے کے اوپر۔ تو مجھے حیرت یہ بھی ہوئی ہمارے بھائی حفیظ الرحمان صاحب نے کہ جی اداروں کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، یہ جو ٹیسٹنگ سروس کے حوالے سے جو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر، تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان اداروں کو، ان ڈپارٹمنٹس کو کیوں نہیں کیپیسٹیٹ کیا؟ آپ نے ان کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کیا؟ جب آپ 5 سال چیف منسٹر رہے، آپ کی گورنمنٹ رہی، اور آپ آج کہتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا احساس بھی ہونا چاہیے
کہ آپ کو تو ان ڈپارٹمنٹس کو اتنا اسٹرینتھن کرنا چاہیے کہ وہ 10,000 نہیں 30,000 لوگوں کا بھی ٹیسٹ انٹرویوز وہ کر سکیں. تو ہم تو ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اپنے آفیسرز کے اوپر ٹرسٹ ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے آفیسرز انشاءاللہ پرفارم کریں گے. وہ تنخواہ اسی بات کی لیتے ہیں. آج اگر ہم اپنے سیکٹریز کے اوپر ہم اپنے ڈی ڈی اوز کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر کس کے اوپر اعتماد کریں؟ اور پھر ڈیزل جنریٹرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ ایک سکینڈل ہے. تو آپ اس سکینڈل کو اٹھائیں نا. آپ نے کہا کہ جی نیب نے ہمیں ایک دفعہ بلایا اس کے بعد نہیں بلایا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو آقا ہیں جو اس وقت فیڈرل حکومت میں 27 کلومیٹر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے نیب کے پر کاٹے. وہ آئے نیب کے پر کاٹنے تھے. وہ آئے اپنے کرپشن کو ختم کرنے آئے تھے. وہ آئے تھے ای وی ایم کی مشینوں کے اوپر جو ووٹنگ ہونی تھی اس کو سبوتاج کرنے آئے تھے. وہ بیرون ملک جو پاکستانی ووٹر ہے اس ووٹر کا حق اس ملک میں استعمال نہ ہو، وہ تو اس مقصد کے لیے آئے تھے اور وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئے. تو آپ بجائے وفاق کے حوالے سے بات کریں، آپ کریں گلگت بلتستان کے حوالے سے بات. گلگت بلتستان کے اندر آپ کے ادوار میں جو کچھ ہوا وہ عوام کے سامنے ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اس حکومت نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ نہیں کیا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں میری اور آپ کی کنسٹیٹوئنسی ایک ہے. آپ چلیں میرے حلقے کے اندر جو سڑکوں کے اوپر اس وقت کام جاری ہے، میں اینڈ میں اس پریس ٹاک کے بعد آپ ہی بھائیوں کو میں اپنے جو حلقے میں جو اس وقت ایکسکیویٹرز اور ڈوزرز لگے ہوئے ہیں جہاں پہ کام سٹارٹ ہوا ہے ان کی ویڈیوز آپ کو میں سینڈ کرتا ہوں. آپ لوگ اس کو دیکھ لیں کہ حلقے میں کام شروع ہوا ہی نہیں ہوا ہے، صوبے میں کام شروع ہوا ہی نہیں ہوا ہے. الحمدللہ ہمارا جو پچھلے سال کی جو اے ڈی پی تھی اس کے اوپر بھرپور اس وقت گراؤنڈ میں کام ہو رہا ہے اور لوگ اس پہ بڑے مطمئن ہیں. تو انہوں نے دونوں نے مل کے، ہمارے دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا ہوا تھا. پچھلے دنوں کی بات ہے کہ وفاق میں ان کی گورنمنٹ آ گئی ہے، پنجاب ان سے چھن گیا ہے. تو انہوں نے بڑا زبردست وہ تقسیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ پی ٹی آئی وفاق میں بھی فارغ ہو جائے گی، گلگت بلتستان میں بھی وہ ورتھ نہیں رہے گی، اور ایون پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے فارغ ہے. تو یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ خان صاحب کی اس ہمت اور اس عوام کی محبت کی بدولت پنجاب کا جو تخت ہے وہ دوبارہ جب عمران خان صاحب کی گود میں آ کے بیٹھا ہے تو اس کے بعد یہ بالکل ہائپر ہو گئے. ہائپر ہو کے کبھی سی ایم صاحب کی ڈگری کے اوپر جائز ناجائز بات کریں گے، کبھی وہ ڈیزل جنریٹرز کے اوپر بات کریں گے، کبھی ٹیسٹنگ سروس کے اوپر یہ بات کریں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے دور میں اگر بجلی کے منصوبے لگے ہوتے تو آج گلگت کے اندر، سکردو کے اندر، چلاس کے اندر لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی. ہمیں تو 1.5 سال ہوا ہے. ہم ابھی اپنے جو پروجیکٹس ہیں وہ لانچ کریں گے تو 4 سال تو منیمم ایک میگا واٹ بجلی گھر کو بنا کے اس کو تیار کر کے بجلی دینے میں 3 سے 4 سال لگتے ہیں. وہ تو آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. اور گلگت شہر کی جہاں تک اس نے بات کی کہ جی ایک کنسلٹنسی واٹر سپلائی کی چل رہی ہے اور پروجیکٹس نہیں ہیں. گلگت ڈسٹرکٹ کے اندر بھرپور ہم نے پروجیکٹس رکھے ہیں. 50 کروڑ کے آپ ہی کے حلقے کے لیے، آپ ہی کے محلے کے لیے واٹر سپلائی کی سکیم رکھی ہے. جو آپ بات کرتے ہیں کہ اوور ہیڈ ٹینک کے حوالے سے بورنگ، وہ آپ نے نہیں رکھا تھا. وہ آپ نے کہا کہ جی ہم نے اس کا PC1 بھی تیار ہوا تھا. میرے بھائی PC1 اس وقت تیار ہوتا ہے جب آپ کی اے ڈی پی میں سکیم ریفلیکٹ ہو، اور پھر اس کا فورم ہونے سے پہلے PC1 تیار ہوتا ہے. PC1 فورم میں چلا جاتا ہے، وہاں سے وہ اپروو ہوتا ہے. تو جب آپ کی سکیم ریفلیکٹ ہی نہیں ہے تو PC1 کس نے بنایا؟ کس صوبے کے کسی ایکشین نے بنایا ہے؟ گلگت بلتستان کے تو کسی ایکشین نے نہیں بنایا. تو ہم انشاءاللہ گلگت شہر جو
جس کے اوپر تمام اضلاع کا بوجھ ہر ڈسٹرکٹ سے 20 to 30% جو پاپولیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ گلگت بالخصوص میرے حلقے کے اوپر برڈن ہے. ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں, مسائل زیادہ ہیں, کیونکہ 40 سال پہلے ہماری واٹر سپلائی کی سکیم تھی کارگا سے, یا 30 سال پہلے تھی, تو اس وقت جو پاپولیشن تھی اس کا 10 گنا ابھی پاپولیشن بڑھ گئی ہے, اور واٹر سپلائی کا جو سورس ہے وہ اتنا ہی ہے. تو اس کو ابھی ہماری گورنمنٹ نے 50 کروڑ کا ایک سکیم ہم نے دیا ہے, اور انشاءاللہ اگلے مہینے اس کا ٹینڈر بھی ہوا ہے. اس کنسلٹنسی کا ٹینڈر ہو چکا ہے, اور 1.5 مہینے کی کنسلٹنسی ہے. اگلے 2 مہینے کے بعد آپ انشاءاللہ اس کے اوپر کام کرتے ہوئے آپ کو دکھے گا. پھر ہم نے 3 فیمیل پارکس گلگت شہر کے اندر اس دفعہ ہم نے انکلوڈ کی ہیں اپنی ADPs میں. اس سے ہٹ کے ایون آپ کے دور میں جو سکھ پروجیکٹس تھے اور آپ کے دور میں جو میچور لائبلٹیز تھیں, وہ ساری لائبلٹیز پچھلے 1.5 سالوں میں ہم وہ گن صاف کرتے رہے. 2 سے 2.5 ارب روپیہ کیبنٹ سے ہم نے آپ کے دور کے جو ہیں, اور پیپلز پارٹی کے 2009 کے دور سے جو پینڈنگ لائبلٹیز تھی, وہ ہم نے کانٹریکٹر کی لائبلٹیز نکالی ہیں. تو اللہ کے فضل سے تحریک انصاف جہاں وفاق میں ہے, KPK میں ہے, پنجاب میں ہے, کشمیر میں ہے, گلگت بلتستان میں ہے, دن بدن عوام کے سامنے ہماری پوزیشن میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. لوگ ہمارے نیریٹو کو قبول کر رہے ہیں. اس لیے قبول کر رہے ہیں کہ یہ جو شخص ہے عمران خان صاحب, یہ اس ملک کی عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے یہ ساری جنگ لڑ رہا ہے. اس نے یہاں پیسہ بنا کے کوئی ملیں اور فیکٹریز نہیں لگانی, یا پیسہ باہر بھجوا کے وہاں پہ مے فیئر کے فلیٹس اور جائیدادیں یہاں نہیں بنانی. تو اب لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہوا ہے کہ جیسے میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. ایک ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب تھے جنہوں نے ایک رولنگ دی تھی, اور ایک یہ ڈپٹی اسپیکر جو پنجاب کی رولنگ دی ہے. ایک جب گھر سے نکلتا ہے سوری, تو مطلب لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں, وہ لوگوں کے سامنے ہیرو بن چکا ہے. دوسرا, اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اور شہباز شریف اتنا پریشان ہو کے ایونٹس میں جاتا ہے. ان کی لیڈرشپ جو مکس آچار ہے, کسی ایونٹ میں بھی جاتے ہیں تو یہ نوافل پڑھ کے جاتے ہیں کہ کہیں عوام چور اور ڈاکوؤں کے نعرے نہ لگائے. یہ فرق ہوتا ہے ایماندار اور بے ایمان لیڈرشپ کا. تو میرے خیال سے آپ ایک طرف PTI کی حکومت گلگت بلتستان سے آپ مراعات اسکیمیں اور اپنی پوسٹنگ ٹرانسفری اور اپنے حلقوں کے معاملات کے لیے راتوں کو حکومت کے اعلیٰ حکام سے رابطے میں بھی رہتے ہیں. آپ کے اچھے خاص سے معاملات مانے بھی جاتے ہیں, اور دن کی روشنی میں آپ اگر اس قسم کا نیریٹو سامنے لے کے آ جائیں گے, اور یہ سوچ کے کہ مہینے میں ہفتے میں ایک دفعہ اگر ان کو پریس کانفرنس کے ذریعے بلیک میل کریں اور پھر اپنے کام نکالیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو پولیٹکس نہیں ہے. گلگت چھوٹا سا علاقہ ہے گلگت بلتستان, اور وہاں پہ جو ترقی کرتا ہے, جو ترقی نہیں کرتا, اس کا فیصلہ عوام نہیں کرنا ہے. تو 1.5 سال ہمارا ہوا ہے, 3.5 سال ہمارے پاس اللہ کے فضل سے ہیں. آپ یہ اداروں کے اوپر جو ایک ڈرون حملے آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک فیصلہ آپ کے حق میں آ جائے تو بڑی تعریفیں, اگر فیصلہ حق میں نہ آئے تو اس کے اوپر آپ جو درگت بناتے ہیں ان ججز کی, ان اداروں کی, تو یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے خلاف ہے, اس عوام کے خلاف ہے. اور آج 3 مہینے ہو گئے آپ کے وفاق کے اندر حکومت کو. آپ بتائیں عوام کو, آپ کے دور میں آپ تو ریلیاں لے کے آتے تھے اسلام آباد کی طرف,
तेल महंगा हुआ है, महंगाई हुई है, महंगाई मार्च आप भूल गए, 3 और 4 महीने पहले की बात है। आज कहाँ गई है वो महंगाई? आज महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूटी है। आज लोग इसीलिए खान साहब को दोबारा याद कर रहे हैं कि उन्होंने एहसास प्रोग्राम शुरू किया, आपने आके उसको कट लगाया। हमारी हुकूमत ने, इमरान खान साहब ने हेल्थ के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की गरीब आदमी के इलाज के लिए, आपने उसके ऊपर मट्टी डाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल पंजाब में हुकूमत संभालते ही ये सारी चीज़ें फिर रिवाइव हुई। सोशल मीडिया में इस हद तक लोगों ने पजीराई दिखाई। तो ये होता है, ये नहीं कि मतलब सीमेंट और गारे की आप पॉलिटिक्स करें और हर हफ्ते महीने में आप ऐसे एक नैरेटिव सामने लेके आ जाएं और अगलों को आप ब्लैकमेल करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल ब्लैकमेल पीटीआई की हुकूमत नहीं होगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ, आप अपनी पॉलिटिकल वर्थ शो करें। हम तीनों, आप दोनों और मैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। आए हमारे साथ परफॉर्मेंस में मुकाबला करें, डिलीवरेंस में मुकाबला करें, या फिर स्ट्रीट पॉलिटिक्स के ऊपर मुकाबला करें। जलसा करके दिखाएं, आप लालिकजान स्टेडियम भर लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप डेट दे दें, उस डेट पे मैं भी हाजिर होता हूं। आपका जलसा हम देखेंगे, हमारा जलसा हम डेट देंगे, आप आ जाए हमारा जलसा देखें। तो अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ है। आपका नैरेटिव तमाम सूबे में फारिग है, और पंजाब का जो तख्त पंजाब है, तख्त लाहौर है, वो तो एक दफ़ा फिर हमने छीन लिया। अब बात है सिंध की, जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं, पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, और वहाँ पे वडेराना निज़ाम जिस तरह से चलता रहा है, उसके लिए तो अभी तो अगला टारगेट तो सिंध है इमरान खान साहब का। आपको तो वहाँ भी बचने की जगह नहीं है। तो कराची तो ऑलरेडी जिस पोजीशन में है वो तो सबको पता है। तो अंदरून सिंध में आप अपनी खैर मनाएं। तो मैं यही कहता हूँ कि हमारी आवाम बहुत बाशऊर हो चुकी है। हक और सच की जंग का अभी सब ने अपने लिए छोटे छोटे तराजू लिए हैं, सब नाप तोल कर रहे हैं। तो ये इलेक्शनों में पता चलता है कौन कितना पॉपुलर है। और यकीनन आप दोनों ने गिलगित बल्तिस्तान में अपने अपने अदवार में हुकूमतें की हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करें। पीटीआई की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में जितना कुछ कर सकी है वो आपके 5 और 10 सालों में नहीं हुआ है। तो थैंक यू। मिनिस्टर साहब, ये जो अपोजिशन लीडर की तकरीर हैं या आप हफीज़ साहब की आपने जो जिक्र किया है, वो आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क के दीगर हिस्सों में खुसूसन पंजाब में जो तब्दीली आई, पीटीआई की दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, उसके बाद उनके कुछ ख्वाब थे जो टूट गए हैं, या उनके इरादे थे जो अब उनको नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं? यहाँ तक बात बारू में आई कि भाई कोई एडवाइज़र बन रहे हैं तो कोई गवर्नर के लिए पर तोड़ लेते। तो अब आप समझते हैं कि अब ये सारे जो है वो जाग के तरह बैठ गए हैं या अभी भी वो लावा पक रही है? देखें, मैंने अपनी स्टॉक में ये वाला मामला मैंने टच तो किया। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ख्वाब देखा हुआ था, ख्वाब टूट गया है इनका। इनका ख्वाब ये था कि खान साहब को जब हटाया गया, उसके बाद ये मिक्स अचार की हुकूमत आई, इनको ये लगा कि पब्लिक इनको अप्रिशिएट करेगी। अब हुकूमत बन गई है, तो जब ज़िमनी इलेक्शन पंजाब का हुआ उसमें पीटीआई फिर रिवाइव कर गई, और फिर चीफ मिनिस्टर भी पीटीआई की तरफ से जब बन गए, तो उस वक्त वो ख्वाब से जागे। वो जो पानी के ऊपर जो जाग था वो ऐसा बैठ गया है, इनका ख्वाब चकनाचूर हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान में भी इन्होंने तकसीम किए हुए थे ओहदे। यही हफीज़ुर रहमान साहब एडवाइज़र बनने के लिए बिल्कुल तैयार थे, आपको ख़ुद पता है। तो अब इनकी तो भलाई इसी में है कि जल्द अज जल्द ये मुल्क में इलेक्शन कॉल करवाएं, और इलेक्शन से पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से खान साहब जो कहते हैं कि न्यूट्रल अंपायर लेके आ जाएं और लड़े इलेक्शन। तो आज आप टैक्सी ड्राइवर के पास जाएं, आप आज रेडाबान के पास जाएं, आप नाई मोची के पास जाएं, सारे के सारे मतलब ऐसे दीवाना बने हैं, ऐसे खान साहब के लिए लोगों की मोहब्बत प्यार। तो वो कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज,
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ 1.5 سال خان صاحب کو رہتے تھے، اس وقت مہنگائی عروج پہ تھی، انہوں نے مطلب آبیل مجھے مار کر کے جو نقصان کا جو سودا ہے اپنی طرف لے کر گئے. اور اس وقت تحریک انصاف کا جو گراف ہے، اور میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، دنیا کی 10 بڑی سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی کا 4تھا نمبر آ گیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، دنیا کی 10 بڑی سیاسی جماعتوں میں. تو سر میں کیونکہ گلگت بلتستان کے اوپر ہی بات کروں گا، وفاق سے اتنا میں لنک نہیں کرتا ہوں. میں انوائرمنٹلسٹ پوسٹ گریجویٹ ہوں اس فیلڈ کے اندر، اور میں جرنلزم کچھ عرصے سے رہی ہوں. بہرحال آپ کو میں جینون سے کچھ میرے سوالات ہیں. ایک آپ کے حلقے میں آپ جو سی ایم سیکٹریٹ سے لے کر بازار تک آپ دیکھو گے ایک کارپیٹ بچھائی ہوئی ہے روڈ کے بیچ میں، جو گرین بیلٹ ہوتا ہے اس میں آرٹیفیشیل قسم کی انہوں نے لگا. میں اس پہ تحقیق کر کے جب میرے پتہ لگا تو وہ چیف سیکرٹری نے کوئی پروجیکٹ پرپوزل تھا سی ایم صاحب کی طرف سے، تو گلگت ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے انہوں نے یہ کام کیا. یہ انتہائی مطلب نالائق لوگوں کا کام ہے. ایک ایسا علاقہ جو نیچرلی اتنا خوبصورت ہے، وہاں پر وہ پتھر لا کر گول دریا کے پتھر لا کر وہ کیوں نہیں وہاں پر لگائے؟ آپ کی مجھے اس کے کمنٹس چاہیے. ایک یہ کوشچن ہے. دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹل اگر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، آج 32 پوسٹوں پہ 19,000 لوگوں نے ٹیسٹ کیا، اور جو پوزیشن ہے وہ میرے پاس ویڈیوز ہیں. مجھے خود کیونکہ میں پچھلے کوئی 20-22 سال سے میں یونیورسٹیز میں ٹیچر ہوں، یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں. میں نے صورتحال دیکھی ہوئی کہ وہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ایک ایک چیز کا ہمیں فگر سے پتہ ہے. یہ صرف آپ کی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایک تسلسل چلتا آ رہا ہے. وہ مسائل وہی لوگ پرانے لوگ ہیں جو نیچے بڑھتی ہوئے، ابھی کوئی اوپر جا کر سیکٹری ہو گیا، کوئی فلانا اپنے اپنے رشتہ داروں کو ایڈجسٹ کریں. اب 32 سیٹوں کے لیے 19,000 لوگوں کا ٹیسٹ، اس کو کنڈکٹ جس غلط طریقے سے کیا گیا ہے وہ انتہائی مطلب نالائکی سے. چلیں سوال شارٹ کریں نا، آپ پورا جواب دے رہے ہیں نا. بس دونوں سوال آ گئے، میں دونوں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جو آپ کا پہلا جو سوال ہے، جو گلگت شہر کے اندر سڑک کے بیچ جو ایک بیلٹ بنائی گئی ہے، بیسکلی وہ اس کو کہتے ہیں گرین بیلٹ. اب گرین بیلٹ گرین ہی ہوتی ہے، پتھر نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے، صرف بیوٹیفیکیشن کی خاطر یہ کیا گیا ہے. پتھر لگاتے تو کون سا وہاں پہ مطلب خوبصورتی آ جانی تھی، یا پھر کون سا پالوشن ٹھیک ہو جانا تھا. تو یہ مطلب کوئی ایسا نگیٹو چیز نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اتنا سیریس لیا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے شروع میں کہا کہ پچھلے ادوار کے جتنی حکومتیں گزری ہیں، ان کا کام تھا اپنے ڈپارٹمنٹس کو کیپیسٹیٹ کرنا، اسٹرینتھن کرنا. تو پھر یہ جو ایک ڈپارٹمنٹ میں سیکٹری بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے نیچے 1-2 ڈپٹی سیکٹریز، ایڈیشنل سیکٹریز، سیکشن آفیسرز اور پھر اسسٹنٹس، اتنا جو بڑا سٹاف ہے. اگر ایک ڈپارٹمنٹ میں 200 سٹاف ہو کے بھی میں اور آپ اگر ٹیسٹ نہیں کنڈکٹ کروا سکتے تو پھر ہمیں حکومت کرنے کا حق بھی نہیں ہوتا. کب تک آپ دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہیں گے؟ آپ کو ہمت کرنی چاہیے، ایک دفعہ ہمت کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں آپ کو فلاز ضرور آتے ہیں، مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ساری چیزیں ہوئی ہیں. اوور برڈن ضرور ہوا، اسٹرینتھ زیادہ تھی، بجائے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کرنے کے ہر ڈسٹرکٹ میں اس کو کرنا چاہیے تھا. تو اب یقیناً اگر تھوڑا سا ان کو اس سے ایکسپیرینس ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ ڈسٹرکٹ کے حساب سے کریں گے. یہ مشورہ آپ کہ اس کو کیسے کنٹرول کے اندر کیا جا سکتا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کرنا چاہیے. سر کیونکہ میں خود انوائرمنٹ کا ٹیچر ہوں، میں انوائرمنٹ کو سمجھتا ہوں. اصل جو وہاں پہ گرین بیلٹ جس کی آپ بات کریں، گرین بیلٹ جو ہوتا ہے وہ گرینری نہیں ہوتی، وہ انوائرمنٹ کو کلین کرنے کے لیے کسی ایریا میں آکسیجن کی جو ضرورت ہو پوری کریں. پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل اسلام آباد میں گرین بیلٹ ہے 2 روڈ کے بیچ. صرف یہ جتنی انویسٹمنٹ اس پہ ہوئی ہے نا، اس سے کم خرچے میں لانگ ٹرم، یہ 1 مہینہ نہیں چلے گا. کوئی زیادہ بڑا چھوٹے بھائی بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، اس میں بحث نہیں کریں گے. یہ چھوٹا سا وہ ہے، جسٹ ایک خوبصورتی کے لیے وہ کیا گیا ہے. وہاں پہ
بجائے اس کے بھی فیوچر میں ہم جو اوریجنل